بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال في موضع آخر: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وقال أيضا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمارے لیے ارض مقدس کو قبل اول بنایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو پیدا فرمایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے 2 ہفتوں سے ارض مقدس فلسطین اور پیلسٹائن کے متعلق ہسٹری اور اتہاس میں جو لکھا گیا وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی۔ تقریباً یوں سمجھیے 4000 سال کی تاریخ اور ہسٹری آپ کے سامنے بیان کی جا رہی۔ چونکہ میں اور آپ جس کیلنڈر کو دیکھتے ہیں یہ ابھی 2023 نومبر چل رہا ہے، اور اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کیلنڈر کی نسبت سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر 2020 پر 3 سال، 20 پر 2 سال گزر گئے، 20 کو 3واں سال چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو ہسٹری کا آغاز کیا اس کو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ ملے گی 2200 BC، 2200 BC۔ یہ BC کو سمجھیں، BC کا فل فارم ہے بیفور کرسٹ۔ کرسٹ کرسچینٹی والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کرسچن اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بیفور کرسٹ کے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2200 سال پہلے کی تاریخ ہم نے شروع کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور تاریخ کو ہم نے کھینچ کر لایا کہاں تک؟ پچھلے بار ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فلسطین میں داخل ہوئے وہاں تک بیان کیا
تو عیسوی تاریخ کے حساب سے 630 پر سال اے ڈی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 630 پر 7 سال تک کی ہم نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور بارہا آپ نے بیانات میں سنا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500-550 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی لیے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے تاریخ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 570 پر 1 عیسوی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ہجرت سے لے کر اب تک تقریباً 1440 پر 5 سال گزر چکے ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک 2000 سال چلر، اور ہم نے جو تاریخ کا آغاز کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے۔ انشاءاللہ اس ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ اب 2023 تک فلسطین پر کس طرح سے کس کا رول آتا گیا، ابھی یہ اسرائیل نے اپنے پنجے کیسے گاڑے ہیں، یہ بات ہم عرض کر کے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ایک نئے عنوان کا آغاز کریں گے۔ تو سرسری اعتبار سے پچھلی تاریخ کو اگر ہیڈ لائن سے لے کر چلیں تو بات دماغ میں رہے گی۔ بات چھیڑی تھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بولو، سو گئے، 2 وارم سنے نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کے شہر میں۔ عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کہاں آئے؟ پیلسٹائن۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کو میں اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے لے جا کر انہیں حجاز مقدس میں چھوڑ دیا۔ وہاں بنو جرہم کا قبیلہ آیا، وہاں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا۔ وہاں سے جو قبیلہ چل پڑا اسی خاندان اور قبیلے اور ونش کے اندر قریش آیا، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، اور ان کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ تو اس اعتبار سے میں اور آپ محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی ہیں، ہم سب محمدی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، اور ہم سب ملت ابراہیمی ہیں۔ حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کو حضرت اسحاق کو ایک بیٹا ہوا، اس بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ 12 بچے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ سارے پیلسٹائن میں رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے نے انہیں اٹھایا، لے جا کر مصر ایجپٹ کی سرزمین نے انہیں بیچ دیا گیا، غلام بنا دیا گیا۔ بہرحال سورہ یوسف کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ فی الأخیر اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل کی سلاخوں سے نکال کر فائنانس منسٹر اور ایگریکلچر منسٹر کا مقام دیا۔ وزیر خزانہ، قحط سالی آنے والی تھی، خواب پڑا تھا بادشاہ کو، 7 سوکھی گائیں، 7 تازی گائیں، تازی گائیں سوکھی گایوں کو کھا کر ختم کر رہے ہیں۔ تعبیر حضرت یوسف نے بیان فرمائی تو بلا کر کہا کہ لو 7 سال 7 14 سال کس طرح ملک کو بچانا ہے، آپ ہی بچاؤ، آپ ہمارے فائنانس منسٹر بھی رہیں گے، ایگریکلچر منسٹر بھی رہیں گے،
اس طرح سے حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، بادشاہ نہیں، منسٹر کی حیثیت سے، وزیر کی حیثیت سے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے مضبوط ہوئے، قحط کی وجہ سے پیلسٹائن کے لوگ، ان کے بھائی، کچھ اناج غلہ لینے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا، اور جو خواب بچپن میں دیکھا تھا، 11 کوكبا، 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے، 40 سال کے بعد وہ تعبیر وجود میں آئی۔ وہ 11 بھائی، والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے نڈھال ٹہرے ہوئے تھے۔ بہرحال اپنے بھائیوں کو وہیں پہ جمایا۔ بنی حضرت یعقوب کے نام اسرائیل، ان کے بچوں کو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچے کہا جاتا ہے۔ وہیں پر رچنے بسنے لگے فرعون، اور وہاں پہ مصر کے اندر ان کی حکومت چلنے لگی۔ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، فرعونیت آئی، فرعون کی بادشاہت آئی۔ فرعون اس کا نام نہیں ہے، پچھلے ہفتے بات گزر چکی ہے۔ زامیس اور رمسیس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 فرعونوں سے ملاقات کی ہے۔ رمسیس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، زامیس سے مقابلہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جس طرح ہندوستان کے بادشاہ کو راجہ کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، نام فرعون نہیں ہے۔ فرعونیت آئی، ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوا، اور بنو اسرائیل، اسرائیلیوں کو مار کر انہوں نے بھگانا شروع کیا۔ تو اس وقت انہی یہودی یہ اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ پیدائش کے وقت رمسیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، صندوق سے اٹھا کر۔ جوانی آئی، اللہ کے دین کے پہنچانے کی باری آئی، تو دوسرا بادشاہ زامیس دوم کی حکومت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹکر لی۔ بہرحال زامیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، دوڑایا، گھوڑوں سمیت بحر قلزم میں حضرت موسیٰ دوڑ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بحر قلزم، دریائے قلزم پار کر گئے۔ موسیٰ اسی دریائے قلزم میں، اور فرعون اور اس کی بادشاہت اور فوجی وہیں پہ ہلاک اور ختم ہو گئے۔ اب یہ سمندر پار کر گئے تو وہاں سے علاقہ شروع ہوتا ہے آگے کو پیلسٹائن جانے کے لیے۔ سمندر کے اس پار ایجپٹ جو فرعون کی حکومت، سمندر کے اس پار بلاد شام کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ سعودی، لبنان، عراق، شام، عمان، اردن، ایران، یہ سارا علاقہ ملا کر ملک شام کہا جاتا تھا۔ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، تو یہ سارا ایک ہی علاقہ رہتا تھا۔ بہرحال آ گئے اللہ کے وعدے کے مطابق۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے میرے قوم کے ماننے والوں، چلو قوم عمالقہ کا، تمہارے باپ داداؤں کی جو زمین تھی پیلسٹائن، جہاں پہ ہمارے دادا حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی بنو اسرائیل کو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تھا، پھر وہ وقتی طور پر مصر آ گئے تھے، ورنہ حقیقی زمین تو ہماری وہی ہے، چلو ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ کہا کہ وہ تو بڑی طاقتور، ظالم اور جابر قوم ہے۔ کہا کہ نہیں، تو بزدل ہیں، جاسوسوں کو بھیجا گیا، بلایا گیا، پھر انہوں نے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں پر آپ کا انتظار کریں گے، بزدل ہیں، ہار جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ بہرحال اللہ کی نافرمانی پر انہیں میدان تیہ کے اندر مایوس کیا گیا، 40 سال تک اسی میدان کے اندر وہ قوم بھٹکتی رہی۔ فی الآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی درمیان میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے قریب حضرت موسیٰ نے تمنا کیا، اللہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ارض مقدس پیلسٹائن کے سرزمین پر میرا انتقال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق
فلسطین انہیں پہنچایا گیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ابھی جو قوم عمالقہ تھی ان کی ظالمانہ جابرانہ حکومت چل رہی تھی، تو سارے بنی اسرائیل والوں نے مل کر حضرت اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر فرمایا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں امیر، ہم اس کے ماتحت جا کر قوم عمالقہ سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے خاندان اور قبیلوں اور ونش کو ختم کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو مقام دیا، حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا۔ تو شروع میں تو انکار کیا، تابوت سکینہ لا کر دکھائے، انہوں نے قبول کر لیا۔ اس وقت قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا جالوت، اور اسی قوم عمالقہ کی 70,000 لوگوں کی فوج نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ آزمائش لیں گے، نہر آئے گی، پیاس لگے گی، پانی مت پینا، لیکن سب نے انکار کیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو، نقشے کو کھینچا ہے۔ تو بہرحال 70,000 میں سے صرف 313 بچے، 313 نے چڑھائی کی، اللہ تعالیٰ نے 313 کو کامیاب کیا۔ اور اس وقت جالوت پورے لوہی لباس میں تھا۔ راستے میں یہ 313 میں سے ایک نوجوان تھا داؤد، اس کو 3 پتھروں نے کہا یا داؤد خودنی، اے داؤد ہمیں اٹھا لے۔ 3 پتھر داؤد نے اٹھا لیے، میدان میں پہنچ کر جالوت کو 3 پتھر مارے، جالوت ختم ہو گیا۔ تو حضرت داؤد پر طالوت جو اس وقت مسلمانوں کے امیر بحیثیت نبی گئے تھے، طالوت علیہ السلام نے داؤد کو اپنا قریبی بنا لیا۔ 14 سال تک طالوت علیہ السلام کی حکومت رہی۔ اسی درمیان میں طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یہ واقعی ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں نبوت بھی دی، حکومت بھی دی ہے۔ نبوت اور حکومت دونوں چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت بیت المقدس کی بنیاد رکھی، پایا ڈالا گیا۔ 40 سال تک حضرت داؤد کی حکومت رہی، لیکن ابھی بیت المقدس پورا تعمیر نہیں ہوا تھا، بنیادیں ڈالی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اس گدی کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد بیت المقدس کی پہلی مرتبہ روئے زمین پر تعمیر فرمائی۔ بعض مورخین نے حضرت آدم کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے تعمیر فرمائی تھی، بعض نے فرمایا نہیں فرشتوں نے تعمیر فرمائی تھی۔ بہرحال مستقلاً جس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، ایسے ہی مستقل بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، اسی لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد یہودی بنی اسرائیل اس جگہ پر تقریباً 300-400 سال تک پرامن زندگی گزارتے رہے۔ اسی درمیان میں مصر کے ایک بادشاہ نے بھی حملہ کیا، آشوریوں نے بھی حملہ کیا، کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد جو بڑا نقصان پہنچا جو بنی اسرائیل کو تھا، وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، جسے نیبو کے نصر کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر۔ اس نے، اور اس بابل شہر کا پرانا نام ہے، عراق کا پرانا شہر بابل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ببابل ہاروت و ماروت، بابل کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ بخت نصر نے آ کر حملہ کیا، سارے کے سارے فلسطین کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارے ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، یعنی بیت المقدس کو توڑ دیا۔ پہلی مرتبہ اس نے اٹیک کیا، یہودیوں کو حکومت دی۔ پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے غداری کی سوچی، حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سمجھایا، نہ مانا۔ دوسری مرتبہ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر سے انہوں نے بغاوت کی تو اس نے سارے بابل کو ختم کر دیا۔ اسی درمیان میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، جن کا واقعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان فرمایا۔ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کھنڈرات بستی جو الٹی چھتوں کے بلبوتے پر گر چکی ہے، اللہ یہ کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور سلانے کے بعد اس سرزمین کے اوپر ایران کا بادشاہ کسریٰ کا
اٹیک کیا اس نے بابل پر، اور نیبو کا نصر یعنی بخت نصر کی حکومت کو اس نے ختم کیا۔ اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، بخت نصر دشمنی کرتا تھا یہودیوں سے، اس لیے ایران کے بادشاہ کسرا، جس کو ہم سائرس کہتے ہیں، اور عربی زبان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی ذکر فرمایا، ذوالقرنین، وہ بادشاہ نے اٹیک کیا، بخت نصر کی حکومت ختم ہوئی، یہودی آباد ہوئے، یروشلم آباد ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد نیند سے جگایا، وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، یہ وہی شہر ہے جو چھتوں کے بلبوتے پر پڑا تھا۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے دین کو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر انہی کی نسلوں کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہی میں حضرت عمران، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت عمران کی بیوی نے منت مانی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی، عمران کی بیوی کو بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کو نام رکھا گیا مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے نام پر سورہ مریم 16ویں پاروے کے اندر ایک سورت ہی اتاری ہے، اور ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ہوا پھونکوائی، جس سے ایک نور پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر شادی بغیر شوہر کے حضرت مریم ماں بنی۔ یہی یہودی تھے، اسرائیلی تھے، جنہوں نے حضرت مریم پر الزام لگائے، تہمتیں لگائی۔ تو حضرت عیسیٰ چھوٹے بچے جھولی میں ہیں، سوتے ہوئے معصوم دودھ پینے والا بچہ کہہ پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت حیا۔ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عنایت فرمائیں گے اور آپ میری اتباع کریں، اور وہ وہی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتاری، جس کو میں اور آپ انجیل کہتے ہیں، اور جس کو کرسچینٹی کے ماننے والے انجیل بائبل کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی بنی اسرائیل ہی میں سے پیدا ہوئے، اور یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ گویا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 300 نبیوں کو پیدا فرمایا، اور آخری یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بعض یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، بہت سو نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اپنا نبی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اس وقت یہودی میجارٹی میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی نئے نبی آئے ہیں، مائنارٹی میں تھے کرسچینٹی والے۔ تو یہودیوں نے کرسچنوں پر ظلم کرنا، اتیاچار کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں فلسطین کی سرزمین جب یہودی اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرنے لگے تو یہودیوں پر رومن امپائر کی حکومت آئی۔ رومن امپائر نے اٹیک کیا تو ہیکل سلیمانی کو بھی ختم کر دیا، اسرائیل کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ 70 AD میں تائتوس رومن امپائر کی جانب سے بادشاہ تھا، اس نے اٹیک کیا اور ہیکل سلیمانی کو پوری طرح ختم کر دیا۔ لیکن آج کی جو یہودی ہیں ان کا ماننا یہ ہے ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، وہ جب اس نے تائتوس نے توڑی تو ساری توڑ دی، ایک دیوار چھوڑ دی تھی جس کو ان کے مذہب کے مطابق دیوار گریا کہتے ہیں، اس دیوار کے سامنے بیٹھ کر وہ روتے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ کی کتابوں میں جہاں تک لکھا ہے بخت نصر نے جب توڑا تھا تو پوری طرح زمین سے ملا دیا تھا، اسی لیے حضرت عزیر نے دیکھ کر کہا تھا یہ سارے کا سارا شہر چھت کے بلبوتے پر پڑا ہے، کیسے آباد ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ جب تائتوس نے رومن امپائر نے اٹیک کیا تو پوری طرح سے پھر دوبارہ اس نے بھی پورے پیلسٹائن کی سرزمین کو ختم کر دیا۔ تو سن 70 AD سے رومن امپائر کی حکومت وہاں پر آ گئی۔ رومن امپائر جو اس وقت کے تھے یہ مورتی پوجا یا آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، کرسچینٹی ان کا مذہب نہیں تھا۔ لیکن 320 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 320 سال پیدا ہوئے جو جیسے 2020 پر تینا اب چل رہا ہے،
320 عیسوی کے اندر ایک بادشاہ گزرا رومین کا جس کا نام امپیریئر کانسٹنٹائن ہے. اس نے جیسے ہی اپنی حکومت پر آیا تو اس کی حکومت تھوڑی کمزور ہونے لگی. تو بعض عیسائیوں نے، کرسچینٹی والوں نے کہا ہماری آڑی کاڑی کو لے کر آگے بڑھو، صلیب کے نشان کو لے کر آگے بڑھو، سارے کرسچینٹی والے آپ کی حمایت کریں گے، تم طاقتور بنو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ اگر تاریخ خلافت عثمانیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کی بازنطینیہ حکومت اور اس وقت کی رومن امپائر کی حکومت کو جو نقشوں میں کھینچا جاتا ہے، دیکھ لینا ان کے گھوڑے کے اوپر جو کپڑا تھا اس پر بھی صلیب کا نشان رہے گا، ان کے ہتھیارات پر بھی صلیب کا نشان لے کر جب آگے پڑھا تو امپیریئر کانسٹنٹائن کو کامیابی ملتی گئی. تو اس نے یہ سوچا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ان کے نشان کو لے کر میں چل رہا ہوں تو کامیاب ہو رہا ہوں. تو لہٰذا اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا. 320 عیسوی کے اندر امپیریئر کانسٹنٹائن نے اعلان کر دیا کہ میں کرسچینٹی قبول کرتا ہوں اور میری جتنی رومن امپائر کی حکومت ہے، ہماری ساری رومن امپائر کی اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہوگا یہ کرسچینٹی ہوگا. جیسے ہی بادشاہ کرسچینٹی میں آیا، اب تک جو میجارٹی میں یہودی تھے کرسچنوں پر ظلم اور اتیاچار کر رہے تھے، اب جیسے ہی امپیریئر کانسٹنٹائن نے اعلان کیا کرسچینٹی کا، دھڑلے سے بہت سارے لوگ کرسچینٹی میں آتے چلے گئے اور کرسچینٹی والے میجارٹی میں آ گئے، یہودی مائنارٹی والے ہو گئے. اب جہاں کہیں بھی یہودی جاتا تو اس کے ساتھ کرسچینٹی والا اپنا پرانا بدلہ نکالتے کہ جب تم میجارٹی میں تھے تو تمہیں ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے اور ہماری مریم پر تہمت لگاتے تھے، ہمارے عیسیٰ کو گالیاں دیتے تھے. وہ تو سن آف گاڈ ہیں. یعنی پولس کی جو اس وقت کی تاریخ وقت نہیں ہے ورنہ میں تاریخ سناتا آپ کو. اس وقت ایک یہودی تھا جس کا نام پولس تھا، اس نے آ کر یہ کرسچینٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ یہودی خود اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں. کل رات ہی عیسیٰ علیہ السلام آ کر مجھ سے ملاقات کر کے گئے. اب تمہیں انجیل یا بائبل کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھو، میں حضرت عیسیٰ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. اسی نے کرسچینٹی کے اندر یہ شوشہ چھوڑا، جیسس از سن آف گاڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وہاں سے یہ سوچا چلا اور آج اس پولس کو کہا جاتا ہے کرسچینٹی کے اندر سینٹ پال. بہت ساری جگہ دیکھتے ہوں گے آپ، سینٹ پال میموریل ہاسپٹل ہے، سینٹ پال کالجز اور کانوینٹس آپ کو ملیں گے. یہ سینٹ پال ایکچولی جسے کہا جاتا ہے اس کا تاریخ میں نام ہے پولوس. تو غرض یہ ہے کرسچینٹی جب زیادہ ہونے لگی، یہودیوں کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، کرسچینٹی کو بھی ختم کرنے کے لیے تھے، لیکن امپیریئر کانسٹنٹائن کے کرسچن ہونے کے بعد میجارٹی میں آ گئے. اب سارے کرسچن یہودیوں سے اپنا بدلہ لینے لگے. اور یہ تاریخ 320 عیسوی کی ہے. وہاں سے پورے پیلسٹائن کے اوپر رومن امپائر کا قبضہ ہوا، کرسچینٹی داخل ہو گئی. اس کے بعد 570 پر ایک عیسوی میں ادھر آئیں مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 610 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. 610 عیسوی میں جب فلسطین میں کیا ہو رہا تھا، 615 عیسوی میں پیلسٹائن پر جو رومن امپائر کی حکومت تھی اس پر پرشین امپائر نے حملہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اعلان کر کے 5 سال گزرے ہیں. حضور 10 سال رہے، 13 سال رہے مکے میں، ابھی 5 سال گزرے ہیں. اتنے میں پیلسٹائن کی سرزمین پر جو رومنز کی حکومت تھی، کرسچینٹی کی حکومت تھی، اس پر پرشین امپائر نے اٹیک کیا اور پرشین کامیاب بھی ہو گیا. کرسچینٹی کی حکومت فلسطین کی سرزمین سے ختم ہو گئی اور وہاں پر آ گیا کون؟ پرشین امپائر. اور پرشین امپائر والے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، سورج کی بھی پوجا کرتے تھے. وہ بھی بت پرست قوم تھی تو مکے والے بھی بت پرست تھے. پرشین کی کامیابی پر مکے کے کفار اور مشرکین خوش ہو گئے، مسلمان غمزدہ ہو گئے، اس لیے
بھلے وہ کرسچن ہوں گے لیکن ایک اللہ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن وہ شرک نہیں کرتے تھے، کفر نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے مسلمان جب غمزدہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، الف لام میم غلبت الروم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو بتا دیں، یہ نراش نہ ہو کہ روم کو اللہ تعالیٰ غالب کر کر رہے گی۔ سورہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک سورہ اتارا، اس سورہ کا نام سورۃ الروم ہے۔ عربی میں روم کہا جاتا ہے، انگریزی میں روم کہا جاتا ہے۔ وہی رومن امپائر کی ہلاکت کے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ یہ آیت کریمہ اتر کر 9 سال کا عرصہ گزرا تھا، اسی پرشین امپائر جو پیلسٹین کے اوپر قابض تھی، اس پر رومن امپائر کی طرف سے ایک بادشاہ اپنی پوری فوج لے کر اترا۔ اس بادشاہ کو تاریخ کے اندر اور بخاری شریف میں اس کا نام موجود ہے، جس کو ہرقل کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں جب ہرقل کی تاریخ آپ دیکھنا چاہیں گے انگریزی میں، تو آپ کو تاریخ دیکھنا پڑے گا، ہسٹری آف ہرکیولس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ انگریز کا نام آتے ہی انہیں انگریز کا بچہ انگریز سمجھتے ہیں، نہیں، اس کے اندر بھی ذات پات ہیں۔ تاریخ اور اتہاس کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ساری دھرتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رومن امپائر کو لایا، مغلی امپائر آئی، منگول امپائرز آئے، پرشین امپائرز آئی، ایران اور کسرا کی حکومت، فرعونیت کی حکومت، یہ سارے الگ الگ ہیں، یہ سارے ایک ہی ایک نہیں ہیں۔ بہرحال ہرقل بادشاہ نے، ہرکلس نے پیلسٹین کی سرزمین پر 9 سال کے بعد اس نے اٹیک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں کہا تھا روم غالب آ کر رہے گا، 9 سال کے بعد ملک روم پر پرشین امپائر کی حکومت ختم ہو کر پرشین امپائر کی حکومت ختم ہو کر دوبارہ رومن امپائر کی حکومت آ گئی۔ آنے کے بعد 620 پر 4 عیسوی سے لے کر 630 پر 7 عیسوی تک، یعنی پورے 12 سال تک پیلسٹین کی سرزمین پر رومن امپائر کی حکومت رہی۔ اب آئے مکے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 570 پر 1 میں، نبوت کا اعلان کیا 610 عیسوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی 620 پر 2 عیسوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال ہوئے 630 پر 7 عیسوی میں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، انتقال ہوا 630 کو 2 میں۔ حضرت ابوبکر 630 کو 4 تک رہے۔ 630 پر 4 عیسوی میں حضرت ابوبکر نے جنگ یرموک کے لیے قافلہ بھیجا۔ وہ جنگ یرموک چل رہی تھی، حضرت ابوبکر مدینے میں شہید ہو انتقال ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کے بعد فوراً گدی سنبھالی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 630 پر 4 عیسوی کے اندر گدی سنبھالی، اور حضرت عمر کی خلافت تقریباً 12 سال رہی ہے۔ 12 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کا دروازہ کھولنے والے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 630 پر 4 ہجری میں انہوں نے حکومت سنبھالی، اور اس وقت پیلسٹین میں کس کی حکومت؟ پرشین امپائر کی حکومت چل رہی تھی۔ اپنے دور عمر کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 630 پر 7 عیسوی میں ایک فوج دے کر بھیجا کہ آپ جاؤ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس جہاں سے ہمارے نبی نے مکے سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا زمینی سفر کیا اور اپنی اونٹنی کو دیوار گریا سے باندھا، اسی قبۃ الصخرہ یعنی چٹان والا گنبد جو گولڈن ٹامب ہے اس کے نیچے سے جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو 7 آسمانوں پر بلایا ہے معراج کو، اس سرزمین کو جا کر آزاد کر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 630 پر 7 عیسوی کے اندر فوج لے کر آئے، سارے پیلسٹین کے علاقے کا محاصرہ کیا۔ وہ اندر قلعے میں بند رہے، بالکل باہر نہیں نکلے، اندر سے پوری طرح سے مضبوط بیٹھے ہوئے تھے۔ فی الآخر وہ لوگ مجبور ہو کر پوچھے آخر ماجرا کیا ہے؟
تو صحابہ نے فرمایا ہم کو ہمارے امیر المومنین نے بھیجا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ تو اس وقت کے رومن جتنے فادرز تھے توریت اور انجیل لے کر آئے اور آ کر فرمایا ہماری آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس بیت المقدس کی زمین کو ایک غریب عاجز انسان درویش قسم کا انسان فتح کرے گا، کوئی فوج فتح نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اوصاف بیان کیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کو ہم نے صحابہ کے متعلق توریت اور انجیل میں ہم نے تذکرے چھیڑے ہیں۔ تو وہ توریت اور انجیل کے نسخے جس میں صحابہ کی تعریفیں بیان کی گئی تھی، حضرت عمر بن الخطاب کی جو شناخت بیان کی گئی تھی، وہ فادرز اس نسخے کو لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو بیت المقدس کو وہی فتح کرے گا جس کا قد و خال ایسا ہوگا، جسم اس اعتبار سے ہوگا، بڑی نرم طبیعت کا ہوگا، انصاف کا علمبردار ہوگا، ظلم کے خلاف اپنی تلوار کو کھینچنے والا ہوگا، اس کے جبے پر پیبند لگے ہوئے ہوں گے اور وہ پیدل چل کر آئے گا، کوئی فوج لے کر نہیں آئے گا۔ لہٰذا پادریوں نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ کہا کہ مدینہ تو بہت دور ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم دیکھیں گے ہماری کتاب کے مطابق آپ کا امیر المومنین رہا، بغیر جن کے یہ بیت المقدس کی چابی ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کو پیغام بھیجا گیا، حضرت عمر اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو لے کر نکلے، اور پچھلے ہفتے پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ 5 میل تک تم چلو گے، 5 میل تک میں سواری پر، 5 میل تک میں چلوں گا، 5 میل تک تم سواری پر رہو گے۔ جیسے ہی پیلسٹائن کی سرزمین آئی، حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام اسلم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ غلام اسلم نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، آپ سارے مسلمانوں کے امیر ہیں، شیوا نہیں دیتا کہ آپ چلے اور آپ کا غلام سواری پر سوار ہو۔ فرمایا عمر کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، عمر سب کچھ تو کر سکتا ہے، انصاف کے خلاف نہیں کر سکتا، لہذا سواری پر تم بیٹھو گے، میں پیدل گھوڑے کی نکیل لے کر چلوں گا۔ جیسے حضرت عمر لے کر بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، سارے پادری قلعے پر کھڑے ہو گئے، کوئی توریت کا نسخہ اٹھایا ہے، کوئی انجیل کا نسخہ اٹھایا ہے، اور حضرت اسلم کو جو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، نسخے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ایک بوڑھے پادری نے کہا کہ ارے ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے امیر المومنین پیدل چل کر آئے گا، لہٰذا وہ پیدل جو آ رہا ہے اس کی نشانیاں دیکھو۔ توریت کے نسخے انجیل کے نسخے دیکھتے گئے، حضرت عمر پر غور کرتے گئے، تو بھائی عین ہی جیسے عمر کا حلیہ تھا ایسے ہی حلیہ اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل میں بیان فرمایا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر پہنچے، مسلمانوں نے استقبال بعد میں کیا، یہ یہی کرسچینٹی والے تھے جنہوں نے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے۔ فادر آ کر ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جاء امیر المؤمنین، جاء امیر المؤمنین، ایمان والوں کا امیر ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور بغیر کسی بات چیت کے بیت المقدس کی چابی حضرت عمر کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا ہمارے توریت اور انجیل کے نسخے کہتے ہیں جو امیر المومنین بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کے بدن کے اوپر 16 پیوند لگے ہوں گے، اور ہم نے دیکھا تمہارے جبے پر 16 پیوند اور اس میں ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا ہے، یہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے، لہذا پوری نشانی پائی گئی، خد و خال جوں کا تو ہے، اور فرمایا غلام سواری پر ہوگا، امیر پیدل آئے گا، یہ سب سے بڑی نشانی ہم نے تم میں دیکھی، اب ہم تم سے جنگ و جدال نہیں کریں گے، یہ لو بیت المقدس، آج سے اس بیت المقدس کے مالک آپ ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری اسلامی فوج کو لے کر فاتحانہ انداز میں بیت المقدس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں آؤ ہمارے ہی گرجا کے اندر نماز پڑھ لو۔ فرمایا عمر نے کہ نہیں، اگر آج میں نے تمہاری چرچ کے اندر نماز پڑھ لی، کل مسلمان جھگڑا کریں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمر نے نماز پڑھی ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اس لیے عمر صحن میں نماز پڑھے گا۔ باہر آبادی میں آ کر حضرت عمر اور صحابہ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دونوں
سارے کے سارے حکومت کے لوگ وہاں پر بیٹھے، فادر بھی بیٹھے، پادری بھی بیٹھے، اور رومن امپائر کی جو حکومت چلانے والے بادشاہ اور گورنرز تھے وہ بھی بیٹھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ایک صلح نامہ لکھا گیا، ایک کمپرومائز لیٹر لکھا گیا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا دیکھو آج چابیاں تم نے ہمارے حوالے کر دی، بیت المقدس ہمارے حوالے کر دیا، تو آج سے اس روئے زمین پر جو حکومت چلے گی یہ امیر المومنین کی حکومت چلے گی۔ اور امیر المومنین کی حکومت کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو نبی نے احادیث میں فرمایا، قرآن و حدیث کے عین تشریح کے مطابق یہاں پر حکومت چلے گی۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، آپ بھی اہل کتاب ہیں، آپ بھی عیسیٰ کے ماننے والے، ہم بھی عیسیٰ کے ماننے والے، آپ بھی مریم کو پاک پوتر کہنے والے، ہم بھی مریم کو پاک پوتر کہنے والے، لہٰذا ہم آپ کے معبد خانوں کو، آپ کی عبادت کی جگہوں کو ہرگز ختم نہیں کریں گے۔ جتنی چرچیں آپ کی باقی تھیں وہ آپ کی باقی رہیں گے۔ قبۃ الصخرہ کے اندر جو چٹان کے نیچے حضرت عیسیٰ کا جھولا ہے وہ ویسا کے ویسا رہے گا، حضرت عیسیٰ کی مسیحیت کی جو کاڑی ہے وہ جوں کی توں باقی رہے گے، ہم کسی چیز کی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے لیے عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کروں گا۔ فرمایا کہاں تعمیر فرمائیں گے؟ یہ قبۃ الصخرہ اور دیوار گریا کے درمیان حضرت عمر 10 دن تک قیام فرما کر فرمایا یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اور میں نے پچھلے ہفتے عرض کر دیا بیت المقدس صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے، سارے یروشلم کے علاقے کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسی بیت المقدس کی سرزمین پر حضرت عمر نے جو ایک مسجد بنائی، اس مسجد کو مسجد عمر کے نام سے کہا جاتا ہے، اس کو مسجد اقصی ہرگز نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر نے صلح نامہ اور کمپرومائز لیٹر لکھنا شروع کیا۔ فرمایا جب مسلمانوں کی ہے تو یہاں پر جو گورنر، جو کمانڈر کی حیثیت سے یہاں پر جو حکومت کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ صحابی ہے۔ حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا، اور بنانے کے بعد فرمایا ابو عبیدۃ الجراح، یہ جتنے یہاں پر عیسائی ہیں، یہ جتنے کرسچینٹی کے ماننے والے ہیں، یہ سب آج سے ہماری حکومت کے اندر ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری، ان کے مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری۔ رہی بات کرسچنوں، سن لو، آپ سے ہم کچھ نہیں لیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ لوگ ادا کریں گے، بدلے میں آپ کو انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ جزیہ۔ اب کان کھول کر سنیں، اس لیے کہ ہندوستان کی گودی میڈیا جزیے کے نام پر پروپیگنڈا کرتی ہے، اور میں بتا دوں جزیے کو ایک قسم کی ٹیکس کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر نے فلسطین کی سرزمین پر جو جزیہ مقرر کیا تھا مسلمانوں کی زکوٰۃ سے بھی کم طے کیا تھا۔ مسلمان 2.5% دے گا، اور فلسطین کے لوگ اپنی ساری آمدنی میں سے 1% جزیہ دیں گے۔ 1% تم دو گے تو اس 1% کو اٹھا کر یہاں کی فوج پر خرچ کیا جائے گا، وہ فوج کی ذمہ داری ہوگی آپ کے جان کی، مال کی، بیوی کی، بچوں کی، خاندان کی، عبادت خانوں کی حفاظت کرے گی۔ مان لیا انہوں نے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، ہمیں جان کی قربانی دینی نہیں پڑے گی۔ فرمایا کہ عمر حکومت تمہاری ہوگی، گورنر تمہارا ہوگا، آرمی چیف تمہارا ہوگا، کمانڈر ان چیف تمہارا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، جان مال اور عبادت خانوں کی ہماری حفاظت کریں گے، بدلے میں ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کرسچنوں نے ایک سوچا یہ چھوڑا اور کہا کہ دیکھو ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن یہودیوں کو رہنے اور آنے کی تک اجازت نہیں ہوئی۔ کون کہہ رہی ہے؟ مسلمان۔ کون؟ رومن امپائر، کرسچینٹی والے۔ سانپ اور منگوس کی لڑائی ہے کرسچنوں اور یہودیوں کے درمیان۔ آج یہ دونوں اکٹھے اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ انہیں اسلامی فوبیا کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا ان کا منصوبہ بن چکا ہے۔
یہ اس لیے یہ ایک ساتھ ہوئے ہیں. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ اپنی پرانی دشمنیاں بھول کر میدان میں آ کر دوست بن کر امریکہ اور برطانیہ اور دیگر ممالک اٹلی جیسے لوگ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. اور مسلمان ایک مسجد کے لیے، اتنے عہدوں کے لیے، ایک گھر اور ایک پراپرٹی کے لیے، ایک خاندان کے ایک دکان کے لیے آپسی بھائی بھائی کے خلاف مقدمے بازیاں گریبان چاک کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے برقرار کر لیے جاتے ہیں. اور وہ دشمن الگ الگ ہو کر بھی ہمیں ختم کرنے کے لیے ایک ہو گیا. اور ہم ایک امت ہو کر انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے ایک بھائی کے مانند ہیں. نبی نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کے مانند ہے. چوٹ پیر کو ہوتا لگتی ہے تو احساس دماغ کو ہونا چاہیے. آج یہ امت ہر نکڑ پر اپنی ایک پارٹی بنائی بیٹھی ہے، ہر ایک آفس کے اندر اپنا ایک الگ کمیٹی بنا کر بیٹھی ہے. ارے تعجب تو یہ ہوتا ہے، مولویوں نے اپنے شعبے بنا لیے. کوئی اپنے آپ کو قاسمی اور رشادی میں بٹوارا کر چکا ہے، کوئی اپنے آپ کو ندوی اور مذاکری کا بٹوا کر چکا ہے. جس امت میں اتنا بگاڑ اور انتشار آ جائے، خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تاریخ آگے بیان کروں گا. جس حکومت کو حضرت عمر نے جس فلسطین کے سرزمین پر ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر حضرت عمر نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کیا تھا، آج اسی بیت المقدس کے لیے پچھلے 75 سالوں سے 1.5 لاکھ مسلمانوں کے خون کو بہا دیا گیا. ابھی حال کے اندر 2000 سے زائد معصوم بلکتے بچوں کو شہید کر دیا گیا. امت کی ماؤں کی عزت کی نیلامی کی جا رہی ہے، پھر بھی بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر ایکتا اور اتحاد باقی نہیں رہا. اتحاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحبہ پہلے ایک ہونا. ارے مولوی صاحب بعد میں ایک ہوگا، پہلے گھر کو تو ایک کر لے. میاں بیوی پر، بیوی میاں پر طلاق اور خلع کے مسئلے ڈالے جاتے ہیں. بھائی بھائی پر جائیداد کے قبضوں کا اختلاف ہمارے درمیان. پڑوسی کی عمارت اگر میری عمارت میں 1 انچ آ جائے، ہم اس کے آرڈر لے کر اس کی عمارت کو روکتے ہیں. کس زندگی کے لیے؟ 40 سال تو گزر گئے، زیادہ سے زیادہ 20 سال جی لیں گے. 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مٹی کا پتلا مٹی میں جا کر ملے گا. اور اتنی سی زندگی کے لیے اتنی دشمنیاں بول کر پتہ نہیں کدھر جا رہے ہو. بہرحال حضرت عمر بن الخطاب کے سامنے جب یہ پیش کیا، یہ کرسچینٹی والوں نے، یہودی اس پاکیزہ ارض مقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، انہوں نے جب بھی فلسطین یا کسی بھی علاقے میں یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے. عیسیٰ کے ماننے والوں کو انہوں نے ظلم کیا ہے. ہماری مریم پر تہمت لگاتے ہیں، ہمارے عیسیٰ پر تہمت لگاتے ہیں. ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. آج بھی وہ ڈکلیریشن کا کاغذ میوزیم کے اندر زینت بنا ہوا ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیلسٹین کے وقت میں کروایا تھا. حضرت عمر نے فرمایا آپ کی ہر بات کو میں منظور کرتا ہوں، بھلے یہودی یہاں پر آ کر بس نہیں سکتے لیکن میں عمر آپ سے اتنا کہتا ہوں انہیں آ کر زیارت کر کے جانے کی اجازت دی جائے. اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ابراہیم کی نسل حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے اور ہم بھی ابراہیم کی نسل اسماعیل سے پیدا ہوئے. ہم بھی ملت حنیف میں سے ہیں، وہ بھی ملت ابراہیم میں سے ہیں. اللہ نے ہم پر قرآن اتارا، تم پر توریت انجیل اتاری تو ان پر توریت بھی تو اتارا ہے. لہٰذا ان کے دادا امجد یعقوب وہیں کے ہیں، موسیٰ وہیں کے ہیں، ہارون وہیں کے ہیں، شموئیل وہیں کے ہیں، عزیر وہیں کے ہیں. ان کے اولاد اور نسلوں کے لوگ ہیں. انہیں اتنا بھی ظلم نہ کرو. بھلے یہ فلسطین کی سرزمین پر مکان نہیں بنا سکتے، عبادت خانہ نہیں بنا سکتے، اپنے لیے دکان نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن انہیں آ کر انہیں مقدس چیزوں کی زیارت کی اجازت دی جانی چاہیے. یہ احسان کیا حضرت عمر بن الخطاب نے ان یہودیوں پر. یہ یہودی نمک حرام ہیں جو مسلمانوں کے دیے ہوئے احسان کا بدلہ آج خون سے چکا رکھے. حضرت عمر نے جب یہ بات کہی، رومن امپائر کے پادری نے کہا امیر المومنین
سوچ سمجھ کر آپ قدم اٹھائے، اس لیے کہ اس پر اب تک رومن کی طاقت رہی ہے، اور رومن سے پہلے یہی لوگ تھے جو بدماشیاں یہاں پہ کرتے تھے۔ بخت نصر نے انہیں خاک میں آلود کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنی حکومت کے اندر ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، کسی قوم پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہودیوں کی انٹری سے روک دو تو یہ عمر اللہ کے دربار میں ظالم کی حیثیت سے جانا پڑے گا۔ میں انصاف کا علم بردار ہوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے یہودیوں کو بھی فلسطین کی زمین میں آنے کے لیے اجازت دی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو مکان بنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو انہوں نے مان لیا۔ بہرحال حضرت عمر 10 دن تک قیام کیے۔ حضرت ابو عبیدۃ الجراح کو وہاں کا کمانڈر ان چیف بنا کر مدینہ طیبہ لوٹ کر واپس آئے، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپین کی طرف اپنی فوج کو لے کر گئے ہوئے تھے، اور ادھر سے سندیشہ بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ہمیں دمشق پرانا اسپین کا نام ہے، دمشق میں حملہ کرنے کے لیے ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے کمانڈر حضرت ابو عبیدۃ الجراح کو خط لکھ کر بھیجا کہ جاؤ، حضرت خالد بن ولید کو فوج کی ضرورت ہے، بیت المقدس کی جو فوج ہے اسے لے کر تم چلے جانا، جا کر دمشق کی سرزمین پر حضرت خالد بن ولید کا ساتھ دینا۔ تو حضرت ابو عبیدۃ الجراح نے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اگر میں اپنی ساری آرمی اور فوج کو لے کر اسپین کی سرزمین پر خالد بن ولید کی حمایت کے لیے چلا گیا تو بیت المقدس کی حفاظت اور یہاں پر رہنے والے کرسچن اور یہودیوں کے جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے ہمیں دی ہے، اور اس کے بدلے میں یہ لوگ 1% جزیہ دیتے ہیں۔ اگر ہم چلے گئے تو ان کے جان کی، مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، یہ کرو کہ 1 سال کا جزیہ واپس دے کر تم جا کر خالد بن ولید کی مدد کرو۔ مسلمانوں نے جو ان سے ٹیکس 1% لیا تھا کہ تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری ہم جان کی، مال کی، معبد خانوں کی حفاظت کریں گے، تو حضرت ابو عبیدۃ الجراح نے بلا کر 1 سال کا ٹیکس انہیں واپس دیا، یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم تو اسپین کی سرزمین پر جا رہے ہیں، آنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، جب تک ہم تمہارے جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے تم سے ٹیکس اس لیے لیا تھا تمہاری جان کی، مال کی حفاظت کریں گے، جب ہم نہیں رہیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ کا ٹیکس آپ واپس لے لو۔ یہ عمل دیکھنا تھا صحابہ کا، عدل اور انصاف جب یہ دیکھا تو وہ لوگ بے ساختہ رو پڑے۔ فرمایا جس مذہب میں اس قدر انصاف ہو، یہ مذہب کسی انسان کا بنایا نہیں، یہ محمد کا لایا ہوا سچا دین ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں بہت سارے یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اتنا انصاف۔ اور آج مسلمان میں ہر چیز ہے، انصاف نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کرپٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف نیتاؤں پر کرپشن کی بات کرتے ہیں، کون کرپٹ نہیں کرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، ایک تار ٹی وی کی نکل گئی، ٹی وی لے کر ٹی وی ریپیئر کرنے والے کے پاس جاؤ، کھول کو دیکھتا ہے ایک وائر نکلے، سو ٹائٹ کر کو نہیں دیتا، چکر کو بول تم بعد میں آؤ، ایک نٹ ٹائٹ کرے سو جو بولتا ہے اس کی ای سی چلے گی، اس کی بی سی چلے گی، اس کی ایم سی چلے گی، اتنی لمبی لسٹ بنا کر ڈالتا ہے۔ اب وہ بیچارہ پیمنٹ دے کر ٹی وی لے کر آتا ہے۔ یہ جتنا کرپشن کر سکتا تھا اتنا اس نے کرپشن، بولیے جی، کیا ہے۔ میکینک اپنی طاقت کے مطابق کرپشن کرتا ہے، آٹو ڈرائیور اپنی طاقت کے مطابق کرپشن کرتا ہے، دفتر میں بیٹھنے والا اپنی طاقت کے مطابق، اور مولوی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق۔ کون کرپشن نہیں کرتا؟ یہ الگ بات ہے کہ گدیوں پہ بیٹھنے والے وہاں پر ہزاروں کروڑ کے کرپشنز چلتے۔ غرض یہ ہے جب یہ کرپشن ختم ہوگا امت کے اندر سے، عدل اور انصاف آئے گا حضرت عمر کی طرح، تو مجھے اور آپ کو کسی کو جا کر دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ جس طرح 2 صحابہ کے عمل کو دیکھ کر سارا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے اسی طرح ہمارا بھارت بھی ہم مسلمانوں کے عمل اور اخلاق کو دیکھ کر سارا ملک مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہی اخلاق تو آج نہیں ہے ہمارے پاس۔
تو غرض یہ ہے وہ سارا جزیہ جب واپس کر دیا 1 سال کا، تو مسلمانوں کے اس انصاف کو دیکھ کر کئی سارے یہودی اور کرسچینٹی والوں نے اسلام کو قبول کیا۔ صرف قبول ہی نہیں کیا، جو ڈیل ہوئی تھی کہ ہمارے جان اور مال کے آپ حفاظت ہوں گے، اب ہم بھی تو مسلمان ہو گئے، ہم بھی اپنے اور یہاں پر جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے جان کے مال کی حفاظت کریں گے۔ آپ جائیں اندلس میں، بعض یہودی کھڑے بھی ہو گئے، کہا اندلس کے اندر میں اتنے سال تک تجارت کیا ہوں، وہاں کا خفیہ راستہ، وہاں کے شارٹ کٹ راستے مجھے معلوم ہے، اے ابو عبیدۃ الجراح مجھے لے کر اپنے ساتھ چلو، میں بہت گائیڈ کروں گا۔ بہت سارے یہودیوں کو لے کر جو نو مسلم ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدۃ الجراح خالد ابن ولید کے پاس دمشق اور اسپین کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ وہ جو یہودی جو پیلسٹائن کی سرزمین سے آئے تھے، ان کی رہبری کی بنیاد پر اسپین پر اسلامی پرچم لہرایا گیا تھا۔ بہرحال یہ احسان جب دیکھا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اسپین کی آزادی کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کو کھلی آزادی کے ساتھ رہنے کی اسپین میں اجازت دی تھی۔ اسی لیے جو اسرائیل کا سب سے پہلا جو پریسیڈنٹ بنا تھا، بینکوریان نے اپنی پہلی اسپیچ میں اسرائیل کی پارلیمنٹ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہماری زندگی اور صدیوں کی تاریخ میں اگر ہماری سب سے اچھی زندگی گزری ہے وہ اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت میں گزری ہے۔ لیکن جو مسلمانوں میں بگاڑ آتا گیا، امت کے اندر حالات بگڑتے گئے، اللہ کی امداد اور نصرت کے وعدے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، یہ امت کا حال کیا ہوا؟ اس فلسطین کے سرزمین پر 630 پر 7 عیسوی میں حضرت عمر نے قبضہ کیا تھا۔ 1090 پر 9 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کبھی بنو امیہ کی حکومت آئی، کبھی بنو عباسیہ کی حکومت آئی، کبھی فاطمی سلطنت کی حکومت آئی۔ 1090 پر 9 کے اندر دوبارہ کرسچینٹی صلیبی حکومت والوں نے آ کر پیلسٹین کے اوپر حملہ کیا۔ 80 پر 8 سال تک صلیبی کامیاب ہو کر حکومت کرتے رہے۔ 80 پر 8 سال کے بعد 1180 پر 7 کے اندر ایک مرد مجاہد پیدا ہوا جو عربی النسل نہیں تھا، عجمی النسل تھا، سلجوق حکومت کا سپہ سالار تھا، جسے دنیا کے لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ مرد مجاہد ایک فوج کو لے کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں، دمشق کو فتح کیا کر، اور ساتھ ہی ساتھ پیلسٹین کی سرزمین پر 1180 پر 7 میں تیسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جب چڑھائی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی کے سامنے ڈال دیا۔ وہاں سے دوبارہ مسلمانوں کی حکومت کا وہاں پر آغاز ہوا۔ اتنے میں 1400 اور 1500 جو ٹائٹوس نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا، ساری دنیا کے اندر جو یہودی پھیل گئے تھے، ان یہودیوں کو عام آبادی سے باہر رکھا جانے لگا، ان کو مخصوص کام دیے جاتے تھے، یا عام لوگوں میں رہنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ پھر 1490 پر 2 کے اندر اسپین اور غرناطہ کے اندر جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا، مسلمانوں کو جب مارا تو اسپین میں یہودیوں کو بھی مارا گیا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ 1490 پر 2 میں جب غرناطہ کی حکومت ختم ہوئی، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، تو مسلمان بھی غرناطہ اور اسپین اور دمشق سے لوگ دوڑ کر مسلم حکومتوں میں جا کر جان بچانے لگے۔ اور اس وقت سب سے بڑی جو مسلمانوں کی سلطنت چل رہی تھی 1300 عیسوی میں جس کا آغاز ہوا تھا، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے اندر مسلمان جیسے آئے غرناطہ، اسپین اور دمشق کی سرزمین سے، ایسے ہی یہودی بھی آ کر وہاں پر بسنے لگے۔ پھر سن 1600 عیسوی میں عثمانیہ خلافت کا بادشاہ سلطان سلیم عثمانی نے جب بیت المقدس کا دورہ کیا تو وہاں پر کچھ پرانی نشانیاں جو بنو اسرائیل کے دور کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کچھ نشانیاں ملی، تو سلیم عثمانی نے یہودیوں کو کہا کہ دیکھو آپ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، لہٰذا تمہیں یہاں پر رہنے کی اگرچہ کی اجازت
رومن امپائرز نے نہیں دی تھی، آؤ تمہاری مقدس چیزیں ہمیں ملی ہیں، آ کر انہیں زیارت کر کر چلے جاؤ۔ 1800 سال کے بعد فلسطین میں دوبارہ یہودی داخل ہوا، وہ بھی سلیم عثمانی کی سلطنت عثمانیہ کے کمانڈر کی بدولت وہ آئے اور تبرکات کا انہوں نے دیدار کیا۔ پھر 1780 کے اندر فرانس میں انقلاب آیا تو کمیونسٹ کی حکومت آئی تو فرانس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہودی بھی آخر انسان ہے، انہیں ذات پات کی بنیاد پر انہیں الگ نہ کیا جائے، انہیں برابری کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد 1800 کے اندر برطانیہ نے بھی یہودیوں کا سپورٹ لے کر کہا کہ انہیں برابری کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد جرمن نے بھی انہیں یہودیوں کا حق دیے جانے کی بات کی جانے لگی۔ پھر 1880 کے اندر ان یہودیوں نے بیٹھ کر ایک مہم چلائی، اس مہم کو ہسکلا مومنٹ کہا جاتا ہے۔ ہسکلا مومنٹ میں یہ طے کیا گیا ہم اب ایڈجسٹ ہو کر زندگی گزارنے لگے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم الگ سارے یہودی رہ کر ایک جگہ اپنا جگہ بنا لیں تاکہ بھولے بھٹکے الگ الگ علاقوں میں رہنا ہمیں شاید سٹ نہ ہوگا۔ لہٰذا اسی درمیان میں ایک یہودی افسر کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی تو یہ ایک شوشہ ان کو مل گیا، تو 1897 کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس رکھی اور اس کانفرنس کا بانی تھا تھیوڈر ہرزل۔ تھیوڈر ہرزل نے سب سے پہلے اس کی ایک بنیاد رکھی اور پہلی کانفرنس انہوں نے ہیپسل سٹی سوئس کے اندر سوئٹزرلینڈ کے اندر رکھا، اور رکھ کر اس سے پہلے اس نے 3 سال پہلے 1893 کے اندر دا جویش اسٹیٹ کے نام پر ایک کتاب لکھی، 2 سال کے بعد لانچ کیا۔ جتنے یہودیوں نے دا جویش اسٹیٹ کتاب پڑھی ان کے دماغ میں آیا کہ ہاں ہمارا ایک اسٹیٹ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد 1897 کے اندر ہنگری کا ایک لڑکا تھیوڈر ہرزل کھڑا ہوا اور اس نے سارے یہودیوں کی اس نے رہبری کی، اور اس یہودی منصوبے کے بعد جس وقت عثمانیہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی تھی، سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت تھی، تھیوڈر ہرزل نے اپنا ایک باشندہ بھیج کر کہا کہ جا کر سلطان عبدالحمید ثانی سے کہنا انہیں جتنا قرضہ ہے ہم زیونسٹ یہودی اس چیز کو ادا کریں گے ساری دنیا کے اندر، اور ان کی حکومت کو ہم سپورٹ بھی کریں گے، گرنے بھی نہیں دیں گے، بس بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں فلسطین کو ہمارے لیے دے دیا جائے۔ قربان جاؤں سلطان عبدالحمید ثانی خلیفہ مجاہد اعظم پر انہوں نے کہا تم ساری دنیا کی حکومت بھی لا کر عثمانیہ حکومت کی جوتی پر ڈال دو تو بدلے میں فلسطین کو دینا دور کی بات ہے، فلسطین کی سرزمین کی ایک مٹھی مٹی بھی نہیں دے سکتا۔ کہا یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی امی نے اپنے معراج کا سفر طے کیا تھا، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہاں پر میں اس کے ساتھ کوئی انصاف کرنے عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم و زیادتی اپنے قوم کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سازشیں بڑھی گئی، سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت کو انہوں نے پوری طرح سے معزول کر کے وہاں پر ایک سیکولر پارٹی اتاترک کمال پاشا کے ذریعے سے یہ لوگ لے کر آئے، لا کر انہوں نے سیکولرزم اور جمہوریت کی بات کرتے ہوئے انہوں نے لے آئے، لیکن حکومت کمزور، حکومتی تدبیریں نہیں تھی، یونان ہاتھ سے نکلا، فرانس ہاتھ سے نکلا، ساری سلطنت عثمانیہ بکھرتی ہوئی چلی گئی۔ نتیجتاً آج کا جو موجودہ ترکی ہے وہ صدقہ طفیل میں دیا گیا، جس کو پکڑ کر ترک رہ گئے، اور ادھر عرب کی سرزمین پر حسین ابن علی نے شریف مکہ نے غداری کی، اور ادھر اوپر شام کی طرف سے عبداللہ نے غداری کی۔ غداری کرنے والے بھی کوئی غیر نہیں، ہمارے ماننے والے تھے، مسلمان تھے۔ جب پورے کے پورے حجاز سے غداری ہو گئی، مسلمانوں کی حکومتیں بڑھتی ہوئی چلی گئی، مسلمان سکڑتا ہوا رہ گیا۔ نتیجتاً اس وقت 1908 کے اندر سلطان عبدالحمید کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد برطانیہ کے ساتھ بالفور ڈکلریشن کیا گیا۔ بالفور ڈکلریشن 1917 میں کیا گیا، کرنے کے بعد بھی 30 پر 1 سال تک وہ زمین سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 30 پر 1 سال تک ان یہودیوں کو برطانیہ والوں نے
اسلحہ دیے، طاقت دی، حکومت کرنے کا طریقہ سکھایا، ان کو لا کر ساری دنیا سے لا کر فلسطین کے سرزمین پر بھرتے رہے، مسلمان کو دھتکارتے رہے۔ جب بالفور ڈکلیریشن کا اعلان ہونے کے 30 پر 1 سال کے بعد جب وہاں پر پارٹیشن کی باری آئی، کیونکہ برطانیہ سے وعدہ ہوا تھا اگر ہم ورلڈ وار میں جیت جائیں گے فلسطین کے اندر ہم یہودیوں کو ایک اسٹیٹ دیں گے، اس اسٹیٹ کو نبھانے کے لیے جو فلسطین مسلمانوں کا انبیاء کا مسکن اور مدفن تھا اس کو 2 حصوں میں بانٹ کر یہودیوں کو ایک حصہ دیا گیا۔ بانٹا بھی کیسے؟ ادھر ایک کنارے پر مسلمان، ادھر ایک کنارے پر مسلمان، اور درمیان کی ساری جگہ اسرائیل کو دی گئی۔ 55% زمین اسرائیل کو دی گئی اور مسلمانوں کو 43% دی گئی، اور باقی بچی 2%۔ اس کو کہا گیا جو یروشلم کا علاقہ ہے اس پر UN کا ایکٹ چلے گا، اقوام متحدہ چلائے گا، یونائٹڈ نیشن چلائے گا، اس پر نہ اسرائیل کا قبضہ ہوگا نہ پیلسٹین کا قبضہ ہوگا۔ جو زمین 42% مسلمانوں کو دی گئی تھی، آپ کو میں بتا دوں آج وہ زمین مسلمانوں کے پاس صرف 16% باقی رہ گئی۔ جو خود اس علاقے کے لوگ تھے وہاں پر کسی اور علاقے کے لوگوں کو لا کر زمین دے کر اب وہ دھیرے دھیرے قبضہ کر رہے ہیں۔ اس قبضے کو ہٹا کر ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں کہہ کر حماس جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے دنیا کے لوگ ٹیررسٹ کہہ کر اپنے پلے کو جھاڑ لیتے ہیں، اور مسلمان تو اتنا بھولا بالا ہے جو میڈیا دکھا رہی ہے اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ احمد یاسین نے کیا کارنامہ انجام دیا، حماس نے کس طرح کے غزوات کے اندر اپنی جنگی تیاریاں کی، چاروں طرف سے بند قید، بجلی نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ تقریباً 3 ہفتے سے لڑتے آ رہے ہیں۔ وہ کون سی مدد ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ انشاءاللہ یاد رکھو، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کے پاس اپنا ڈکلیئر دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کبھی بزدلوں کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی سرزمین پر ہمیشہ باقی نہیں رکھیں گے، اور دنیا کی سب سے بزدل قوم اگر کوئی ہے تو یہ یہودی قوم ہے۔ یہ سازشوں سے اپنی زندگی بنا رہی ہے۔ سب سے نڈر قوم ہی فلسطین پر اپنی حکومت کا پنجہ جما سکتی ہے۔ اگر کوئی نڈر قوم ہے تو وہ کوئی نہیں، ایک کلمے کے پڑھنے والے مسلمان ہے۔ اپنے آپ کو شجاعت بناؤ، بہادر بناؤ، نشے سے دور ہو جاؤ، طاقت بناؤ، پاور کی ضرورت ہے۔ اگر اعلان ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ کا تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے کہ اپنی جان کی اگر قربانی دینے کا وقت آئے تو انشاءاللہ یہ بارڈر ہمیں روک نہیں سکیں گے، یا آرمی والے ہمیں روک نہیں سکیں گے۔ اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے میں اپنی نسلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس تیاری کا آغاز آج سے ہمیں کر دینا چاہیے۔ نشے آور چیزوں سے پوری طرح بچے، اور انٹرنیٹ اور دیگر غلاظات سے اپنے آپ کو بچائے۔ جسمانی ورزش کریں، تلوار بازی سیکھیں، گھوڑ سواری سیکھیں، وہ ورزش کے آلات کو استعمال کر کر اپنے آپ کو بہادر بنائیں۔ اور اگر آپ سے آپ کا بچہ پوچھے ابو اس عمر کے اندر آپ کیوں جم کر رہے ہیں تو کہہ دینا بیٹا اگر اعلان ہو جائے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جہاد کا تو یہ بوڑھا کم سے کم وہاں پر جا کر اپنی جان کی قربانی دے گا، اس کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ وہ بچے کے دماغ میں بھی آئے گا اگر میرا باپ آج سے مرنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہ قبلہ اول میرے باپ کا نہیں، میرا اور میری نسلوں کا بھی ہے۔ آپ کے بچے بھی انشاءاللہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے، اور وہ تیاری کب کے لیے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیت المقدس پر پورے قبضے کے ساتھ دوبارہ جو جھنڈا گاڑیں گے وہ کوئی اور نہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہ سارے کے سارے حالات ہمیں بتا رہے ہیں ظہور آمد مہدی کا وقت قریب ہے، ظہور عیسیٰ کا وقت قریب ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا جس دن بیت المقدس ٹوٹ جائے سمجھ لینا کہ اس دن سے قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر جس دن یہ مسجد اقصی توڑ کر ہیکل سلیمانی کا منصوبہ اگر یہ بنا لیتے ہیں تو ایمان والو یاد رکھ لو قیامت ہماری دہلیج پر آ چکی ہے۔ لہٰذا ان سارے حالات سے ہمیں یہ لینا ہے حالات جتنے بدتر سے بدتر ہو جائے جب تک میں اور آپ رجوع اللہ نہ کریں گے، اللہ سے رشتہ مضبوط نہ کریں گے، نہ دنیا ہماری اچھی رہے گی نہ آخرت اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، مجاہدین فلسطین کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو کامیاب فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، حماس کو کامیاب فرمائے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں نصیب
نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔